وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمثقلین شریک القرآن وارث القرآن مظہر الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور خود ظاہر آل محمد منتقم آل محمد قائم آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین مراج المومنین معز المومنین مدل الکافرین مدل المنافقین امین مرتجز امین ذوالفقار میں کوشش کرتا ہوں جہاں بھی خطاب ہو میں امام کی رعیت کو امام کے لقب سنانے کی تاکہ ہو سکتا ہے کعبے سے کسی بھی نام سے اعلان ہو رعیت کو پتہ ہونا چاہیے یہ میرا پہلا خطاب نہیں آپ کے علاقے میں دوسرا خطاب ہے شاید چند اب آپ کو یاد ہو زیادہ دیر پہلے نہیں کچھ عرصہ پہلے میں حاضر ہوا تھا کچھ گزارشات میں آپ کی خدمت میں کر کے گیا تھا اب پھر میں حاضر ہوا کچھ گزارشات آج دوبارہ عرض کروں گا اس مقدس منبر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیہ کا وارث ذوالجلال کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث زمزم کا وارث کعبے کا وارث صفا و مروہ کا وارث سلونی کا وارث معراج کا وارث مباہدے کا وارث غدیر کا وارث اپنے نانا کی خوبصورت زلف کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث غریبوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا وارث سلطان زمین و زمن مرکز و محور کائنات امام مہدی جل اللہ فاروق ابھی تک تو آپ درود بھی پورا نہیں پڑھ رہے میرے آنے کا فائدہ تو کوئی نہیں ہوا درود معصوم کا فرمان نہیں وعجل فرج یہ آپ کے امام کا فرمان ہے جو زندگی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پڑھے گا معصوم فرماتے ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں وہ دنیا سے اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھے جی بسم اللہ اس لیے کوشش کیا کرو اپنے درود کو اسی طرح مکمل طور پہ پڑھا درود یہ بھی پورا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد یہ بھی ٹھیک ہے لیکن جب فرمان معصوم کا آ جائے تو مولا کی بات ماننی چاہیے یعنی درود میں بھی مولا کے آنے کی دعا اچھا درود پہ بات کرتے بھائی زید سے جی پروردگار کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حکم دیتا ہے میرے ملائکہ میں درود پڑھتے ہیں تم بھی درود پڑھتے ہو
ایسے ہم کیا کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. کبھی ترجمہ غور سے پڑھنا. اس میں وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں اے اللہ تو پڑھ. میری اگر پچھلی تقریر یاد ہے تو میں اسی سے جوڑنے لگتا ہوں. ہم وہ کہتے ہیں تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. اللہم اے اللہ تو بھیج محمد اور اس کی آمد پر درود. پتہ چلا بشر جتنا بھی بلند ہو جائے گا اس گھر کی عظمت کو نہیں جان سکتا. درود بھیجنے کے لیے بھی اللہ کو کہنا پڑتا ہے. کیا بات ہے، سلام ہے. درود بھیجنے کے لیے بھی اللہ کو ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے. وہ کہتا ہے تم پڑھو، ہم کہتے ہیں تو پڑھ. اجل فرجہ لازمی پڑھا کرو، امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو. اور میں ایک اور عرض کرتا جاؤں، باتیں تھوڑی سی بڑی مختلف ہوتی ہیں. سندھ کی دھرتی ویسے ہی سرکاری قلندر کی دھرتی ہے. محنت بادشاہ کی بہت زیادہ. بادشاہ نے یہاں بڑی دنیا کو انسان بنایا ہے. یقین کیجیے سرکار بھائی قلندر بادشاہ کوئی چھوٹی ہستی کا نام تھوڑا ہے، کتنی بڑی ہستی ہے. اور ان کا کمال دیکھیں، انہوں نے درود کو سمجھ لیا تھا. اللہم صلی علی، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج، اے اللہ تو بھیج. میں اس قابل نہیں میں ڈائریکٹ درود بھیجوں. میں نے سرکار قلندر سے تخیل میں پوچھا، میں نے کہا بادشاہ آپ گلی میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ کہنے لگے میں آگے نہیں جا سکتا، جن کو ڈائریکٹ درود نہیں بھیجا جا سکتا میری کیا ضرورت ہے میں دروازے تک جاؤں. بولو سخی سردار قلندر. میری پہنچ گلی تک ہے، علی کی گلی میں بیٹھا ہوں. آگے کیوں نہیں جاتے؟ فرماتے کیسے جاؤں؟ آگے اور بیٹھا ہے سلمان. میری جہاں مہربانی سلام ہے، آگے روجوں کو سلام ہے. میری اوقات نہیں، میں گلی تک ٹھیک ہوں. آگے بیٹھا سلمان. کون جائے دروازے پر؟ میں یہیں ٹھیک ہوں. اتنی بڑی ہستی. اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں جو سرکار قلندر کی بارگاہ میں اچھا جملہ نہیں بولتے، چونکہ یہ پیغام ہے میرا دور تک جا رہے ہیں. میں نے ابھی تک 4 محرم 3-4 کی شب آ گئی ہے، ابھی تک سرکار قلندر کو ٹچ نہیں کیا. آج سامنے آ گئی سرکار کی ذات. یقیناً سرکار کی کہیں نہ کہیں موجودگی ہوگی. میں ایک بات عرض کرتا ہوں ان کے لیے جو کہتے ہیں قلندر سرکار کیا کچھ بھی نہیں. میں ان کو یہ عرض کرتا جاؤں جو کچھ بھی نہیں ہوتے نا ان کی مزاریں زندہ نہیں ہوتی، ان کی قبروں پہ دیے نہیں جلتے. جو کچھ نہیں ہوتا اللہ اکبر سلام ہے. کیا بات ہے جو مہربانی شادی جو کچھ نہیں ہوتے پھر وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. آج بھی سرکار قلندر جس کمال کے ساتھ موجود ہے، اللہ اکبر. قلندر کو ماننے کے لیے کم از کم علی سے محبت کا کمال ہونا ضروری ہے، ورنہ قلندر سمجھ نہیں آتا. اور میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، او علی تک پہنچنے والوں، کون جانے علی کون ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں کتنا بلند ہے علی کون ہے، کس بلندی پہ فائل ہے. کم از کم قلندر سے مل لے، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت علی کا پتہ چل جائے. ماتا کے سامنے سرکار بڑی ہستی ہے. میں آدھی دنیا تو پھر بیٹھا ہوں جگہ جگہ پہ انگریز ان کے حوالے سے کلام پڑھتے ہیں. قلندر کے نام آ جائے اندر ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے. بیٹھے بیٹھے کہیں نام آ جائے سرکار کا حرکت پیدا ہو جاتی ہے. بیٹھا بندہ ثبوت والا بیٹھا بھی حرکت میں آ جاتا ہے. کیوں؟ یہ کیا کمال ہے؟ یہ محبت علی میں غرق ہونے کا کمال ہے. محبت ہو تو پھر ایسی ہو. میں نے سرکار قلندر سے تخیل میں پوچھا، میں نے کہا سرکار آپ علی کی گلی میں کیوں بیٹھے؟ کہنے لگے میں نے کہا ہے نا آگے سلمان بیٹھا ہے. میں نے کہا سرکار
آپ نے اپنے آپ کو جو کہا، آپ کا اور آپ کے مولا کا معاملہ ہے. مجھ جیسا بندہ آپ کو علی کا ساتھ نہیں کہہ سکتا، مجھ جیسا بندہ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ یہ آپ کا آپ کے مولا کا معاملہ ہے. ہمارے لیے آپ بہت اعلیٰ ہیں. کس لیے کہ آپ نے اس دھرتی پر مخلوق کو انسان بنایا جس دھرتی پر حیوان رہتے تھے. اس دھرتی کو چپے چپے پر غازی کے علم سے سجا دیا. اور سلام ہے اس دھرتی پہ رہنے والے لوگوں کا. جتنا احترام اللہ جانتا ہے علم عباس کا سندھ میں ہوتا ہے، اتنا احترام کہیں نہیں ہوتا. جتنا احترام غازی عباس علمدار کے علم کا یہاں احترام کرتی ہے دنیا ہر جگہ، مگر یہاں جتنا ہوتا ہے بہت کم دیکھا ہے. یہاں ایک جہاں غازی کا علم لگا ہو وہاں ایک ہلکا سا بنا ہوتا ہے اینٹوں کا جگہ، یعنی اندر جوتے لے کے نہ جانا. بڑی بات ہے، کمال ہے. کن کا کمال ہے؟ سرکار کا. اچھا غازی کا علم کیوں لہرایا؟ چلیے میں نے بات کیا کرنی تھی، بات کہاں چل پڑی. غازی عباس کا علم کیوں لہرایا؟ وجہ یہ تھی سرکار قلندر امت کو غازی کے صدقے وفادار بنانا چاہتے تھے. سلام ہے، کیا بات ہے بابا، سلام ہے. مخلوق کو غازی کے صدقے وفادار، میں نہیں کہتا غازی جیسا وفادار، ضرورت نہیں ہے کسی کی غازی جیسا وفادار بنے، غازی کے صدقے وفادار بنانا چاہتے تھے. جن کی نگاہ غازی کے علم پر پڑے گی یقیناً ان کے اندر غازی کی وفا کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. سرکار قلندر چاہتے تھے یہ دھرتی ایسی ہے، اگر اس دھرتی تک حق پہنچ جائے تو یہ پیچھے نہیں ہٹتی. سرکار قلندر وفادار ایسا بنانا چاہتے تھے کہ اب میں آگے کی بات کرنے لگا ہوں جو کہ تھوڑی سی سندھ کی دھرتی بھول گئی ہے، تھوڑی سی آگے کی بات کرنا چاہتا ہوں. سرکار قلندر چاہتے تھے کہ جس نے غازی کے علم کو دیکھ لیا انشاءاللہ وہ کسی غیر کو نہیں دیکھے گا. کیا بات ہے، سلام. سرکار کے علم پہ نگاہ کرے، روحانی عرفانی فائدہ بتاتا جاؤ. قلندر اللہ مزاج فقیرانہ گفتگو، اب صرف ایک جملہ، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ میرا ارادہ کچھ اور تھا، گفتگو کچھ اور ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں، شدید ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتے ہیں. اگر بندہ غازی کے علم کو دیکھ کر کائنات کی کسی غیر عورت کو نہ دیکھے، میں کلیہ دینے لگا ہوں، غازی عباس کے علم کو دیکھ کر دنیا کی کسی غیر عورت کو سامنے نہ دیکھے، اسی طرح زندگی گزارے، حرام نہ دیکھے. خدا کی قسم تجربہ کر دیکھنا، کہنا سید اگر نہ ہو تو کہنا سید غلط کہہ دیا تھا. بڑے بڑے خاندان سے سرکار جلال الدین کی اولاد ہیں ہم، بخاری جانتے ہو آپ، کوئی اہم ہستی کا نام نہیں. سرکار قلندر بھی وہاں جایا کرتے تھے. خدا کی قسم میں ایک تجربہ کر کے دیکھنا، میں تمہارے سندھ آیا ہوں، صرف غازی کے علم کو دیکھنے کے بعد کسی کو نہ دیکھنا. چلے جانا ہسپتال، بندہ جتنا بھی بیمار ہو جا کے اس کو دیکھ لینا، ٹھیک نہ ہو کہنا سید غلط کیا. توجہ ہے، ایک تھکاوٹ تو نہیں، میرے آنے کا فائدہ ہونا چاہیے. تو بسم اللہ بابا، بسم اللہ بابا. غازی کے علم کو دیکھ لیا کسی کو. اچھا ایک اور بھی حل بتانے لگا. بندے بیمار رہتے ہیں، یہ ٹینشن، یہ پریشانی، بیماری. یقین اتنا کرنا جتنا ایک گولی پہ کرتے ہو، یقین اتنا کرنا. ایک اور عمل بتانے لگا ہوں. بابا جی جاگ کے سننا ہے، بابا جی توجہ کرنی ہے. میں جب دیکھا وہ میرے بزرگوں کا معاملہ تھا. جتنا بندہ بیمار ہے ایک گلاس پانی لینا، غازی کے علم کے نیچے رکھنا، اوپر ڈھکن دے دینا، وہیں کھڑے ہو کے امام زمانہ کو سلام کرنا.
اور ایک دعا پڑھنا، یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین ظہور الحجت القائم 110 دفعہ امیر المومنین کے نام پاک کی عدد ہے 110 دفعہ یہ پڑھنے کے بعد ڈھکن دے کے پانی رکھ دینا، صبح صبح اٹھنا، پانی اٹھانا، منہ کر کے امام کو سلام کرنا، سلام کرنے کے بعد دن میں جتنی دفعہ دوائی ڈاکٹر کہنا پینی ہے اتنی دفعہ پانی پلانا۔ اثرات ہیں بابا، ان چیزوں پہ روحانی اثرات ہیں۔ آج بندے ولایت کی بات کرتے ہیں، یقین بالکل نہیں ہے، یقین کمزور ہے۔ بات کرتے ہیں ولایت کی، ولایت نام ہی یقین کا ہے۔ بندے کے اندر یقین نہ ہو ولایت قائم نہیں ہوتی ہے۔ پہلے لوگ بیمار ہوتے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے، زید شاہ جی نہیں، ڈاکٹر لا علاج کر دیتے، کربلا کی تھوڑی سی مٹی کھاتے تھے۔ بڑے سے بڑا بیمار، بڑی سے بڑی بیماری غازی عباس علمدار کے علم کے نیچے جلنے والے چراغ کے تیل سے ٹھیک کر لیتے تھے۔ دیا جل رہا ہوتا ہے نا، چراغ جل رہا ہوتا ہے، وہ جا کے مولا کو سلام کر کے بیماری ہے، کوئی پھوڑا نکلا ہے، کوئی دانا لگا، سر میں درد ہے، دل کا درد ہے، کوئی پرابلم ہے، غازی کے نیچے علم کے جو تیل موجود ہے چراغ جل جائے۔ کام صرف اتنا کرنا، ایک امام کو سلام کرنا اور 110 دفعہ یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم پڑھنا، اس کے بعد لگا لینا، 14 دن عمل کر لینا، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ مگر یقین ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے جتنا یقین ہوتا ہے کہ اب جا کے روٹی کھائیں گے، روٹی مل جاتی ہے نا، اتنا یقین کر لینا، کرم ہو جائے گا، خیرات مل جائے گی، لنگر مل جائے گا۔ یقین کی کیفیت پیدا نہ ہوئی پھر بندہ مومن نہیں۔ میں تھوڑی مشکل بات کر گیا، اگر یقین نہیں بندہ مومن نہیں، پھر محب ہے، مومن نہیں۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جو مومن ہو، محب اور ہوتا ہے، شیعہ اور ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید عرض کیا تھا، میں دوبارہ یہ بات دہرانے لگا ہوں، جملہ ذہن نہ کرنا بھائی، میری طرف دیکھنا۔ یاد میں امام سے پوچھا گیا تھا مولا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام مسکرا کے میں چاہتا ہو، شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ امام سے بتاؤ ہم محب ہیں یا شیعہ ہیں؟ ہائے ہائے، کوئی بات نہیں، سچ بولا کرو، سچ میں بڑی طاقت ہے۔ بھائی ابھی محب ہیں، اگر محب ہو، یہ مجلس تمہیں شیعہ بنانے کے لیے کی گئی ہے۔ خدا ہاں یہ محب ہو، مہربانی، سلام ہے، بہت شکریہ نوجوان بزرگ تو جانتے ہیں، یہاں ملٹ میرا پیغام دل میں بٹھانا، یہ مجلس حسین تمہیں شیعہ بنانے کے لیے، یہ عزاداری کا ہر عمول تمہیں شیعہ بنانے، سبیل حسین شیعہ بنانے کے لیے، یہ ماتم کا ہاتھ شیعہ بنانے کے لیے، یہ لنگر شیعہ بنانے کے لیے۔ کرو سوال سید، یہ مجلس کیسے شیعہ بنانے کے لیے؟ جب محب ہوگے نا تو مجلس میں آؤ گے، مجلس میں آ کے مولا پہ احسان کرو گے، مولا میں مجلس میں آیا، میں مجلس میں بیٹھا، میں نے مجلس تیری سنی۔ جب شیعہ بن جاؤ گے نا پھر مولا پہ احسان نہیں کرو گے، پھر کہو گے مولا تیرا احسان تو نے ہمیں بٹھایا۔ سلام مہربانی، کیا بات ہے سن مہربانی مہربانی مہربانی، بسم اللہ، آپ کی توجہ کو سن۔ جب محب ہو گئے جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ وہ یار مولا کی مجلس ہے، میں مجلس سن کے آیا، ادھر کیا کرو کہ بس جاؤں یار، میں نہ کیا تو مولا ناراض ہو جائے گا، مجلس ہے میں بیٹھا ہوں، کوئی جنت لے آؤں۔ شیعہ بن گئے، معصوم فرماتے جو شیعہ ہے وہ تلاش جنت میں نہیں ہوتا، جنت اس کو ڈھونڈتی ہے۔ یہ انتہائی ضروری چیزیں ہیں، اگر ہم نے ان پہ غور نہ فرمایا ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے جہاں تھے۔ ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہمیں اپنی روحانی طاقت بڑھانی ہے، ہمیں مولا کا شیعہ بننا ہے۔
اور یہ بھی عرض کرتے ہیں شیعہ بننے کے لیے ضروری نہیں کالے کپڑے پہنو، ضروری نہیں غازی کا علم لگا کے تم بتاؤ ہم شیعہ ہیں۔ شیعہ بننے کے لیے کردار اتنا کمال ہو، اگلے پوچھیں اگر آل محمد کے چاہنے کیسے چاہنے والے کا معیار یہ ہے تو جن کے یہ چاہنے والے ہیں ان کا معیار کیا ہوگا؟ وہ کیا کہتے ہیں دیکھ کا ایک چاول چکھ لو پتہ چل۔ کتنے لوگ ہیں جو اس وقت متوجہ ہوئے ہیں ہمارے مذہب حقہ کی طرف، کچھ بھی نہیں، جو ہیں وہ بھی لڑائی میں ہیں، وہ اس کو نہیں قبول کر رہا، وہ اس کو نہیں قبول کر رہا، وہ اس کے خلاف بات نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے یوں کیا تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یوں نہ کیا تو بس ختم ہے، وہ کہتا ہے یہ پڑھا تو ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یہ نہ پڑھا تو بس، وہ کہتا ہے وہ تیرا امام بن گئے، یہ فلانے کا امام بن گئے، یہ فلانے کا امام بن گئے۔ یہ معیار نہیں ہے، یہ شیعہ کا معیار نہیں، محب کا بھی نہیں، محب کا بھی نہیں، کیونکہ محب پھر بھی تھوڑا سا اس سے بہتر ہوتا ہے۔ شیعہ سے پوچھتا ہوں جو چند ایک ہیں دنیا میں ہیں، چند ایک گنتی کے افراد جو خدا کی قسم دین کو پیٹ کا ذریعہ نہیں بناتے ہیں۔ بلکہ شاہ جی میں نے حدیث نہ پڑھی ہوتی میں ممبر پہ یہ بات نہ کرتا، معاش کا ذریعہ بنانا دین کو حرام ہے۔ ایسے مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بسم اللہ، شکریہ فرما لے توجہ ضرور رکھنا۔ چند شیعوں سے میں ملا، میں نے کہا آپ اس جھگڑے کا حصہ کیوں نہیں بنتے؟ آج کل یہ ولایت اور یہ نصیریت اور یہ غالیت اور پتہ نہیں کیا کیا کام شروع ہو گیا، کیوں نہیں حصہ بنتے؟ کہنے لگے ہم نے علی کے دسترخوان پہ غور کیا ہے۔ میں نے کہا کیا غور؟ ایمان کا درجہ ایمان بہت اونچا ہے، 10ویں درجے پہ فائز ہے۔ ہم نے دیکھا دسترخوان علی بیچتا ہے، وہاں بوزر بھی لنگر کھاتا ہے، وہاں کمبر بھی لنگر کھاتا ہے، وہاں مقداد بھی لنگر کھاتا ہے، وہاں سلمان بھی لنگر کھاتا ہے۔ کسی دن بھی سلمان نے بوزر کو یہ نہیں کہا، حالانکہ سلمان نے کہا تھا اگر بوزر کو پتہ چل جائے سلمان کا ایمان کیا ہے یہ اسے مار دے۔ معصوم فرماتے ہیں کیونکہ سلمان تھا شیعہ، کسی دن بھی سلمان نے بوزر کو یہ نہیں کہا اٹھے علی کے دسترخوان سے جو علی کو میں مانتا ہوں تو نہیں مانتا۔ سلمان نے کسی کو کچھ نہیں کہا، کوئی بات نہیں، قصور ان کا نہیں، کمال علی کا ہے، کس میں کتنا آتا ہے۔ بہت ضروری ہے یہ چیز، ابتدائی چیزوں پہ ہم اگر کور نہیں کریں گے، اس پہ ہم غور نہیں کریں گے تو آگے کی منزل مشکل ہے۔ تمہارے لیے لڑنا اجازت نہیں ہے، آپس میں چھوٹے چھوٹے اختلافات عقائد کی بنیاد پر، تیرا عقیدہ یہ ہے اور میرا عقیدہ یہ ہے تو میرے قابل نہیں۔ عقیدوں کی سزا جزا کس نے دے دی؟ مولا نے دے دی ہے، آنے والا ہے اس پہ چھوڑ دو۔ اتنا زندگی کا حصہ انتظار کیا، تھوڑا اور انتظار کر لو، سردار آنے والا ہے اس پہ چھوڑ دو۔ بڑے بڑے کائنات کے فیصلے کرنے ہیں، یہ بھی کر لے گا، تمہارا لڑنا بنتا نہیں۔ او جی یہ پیدا ہوئے، دوسرے کہتے لگے جی نہیں یہ نازل ہوئے، پیدا نازل یہ ہوئے، لڑتا تو ہے۔ بھئی تشریف جس انداز سے یہ لائے، لڑتا تو ہے، لڑنا تو بنتا ہی نہیں۔ یہ جس انداز سے آئے دنیا میں آئے تو تیرے لیے تھا، ہاتھی بن کے آئے تو تیرے لیے، تو ہدایت کے پہلو لے جو تیرا فائدہ ہے۔ یہ دنیا میں کیسے آئے یہ تیرا ٹاپک ہی نہیں، کیوں نہیں ٹاپک؟ ممبر کی پوری ذمہ داری نہ پڑھو، کتابوں میں بات نہ کرتا ہوں، تیری ذمہ داری میں یہ کیسے آئے، کیونکہ خود ان کی مائیں کہتی ہے جب یہ شہزادے آتے ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہے بدنا مہربانی جب یہ شہزادے آتے ہیں ہمیں بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، ان کی مائیں فرماتی ہیں جب یہ آتے ہیں ہم مصلی پہ بیٹھے ہوتے ہیں، کون جانے ان کا آنا کیسا ہے۔ توجہ اس طرف کرو جو تمہارے کام کی بات ہے۔ جناب سلمان سے میں نے ایک روایت پڑھی، میں حیران ہو گیا۔ سلمان سے پوچھا گیا سلمان تو جن کو مانتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ جانتا ہے، کہتے میرے ہاتھ کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہے۔ انہوں نے کہا ہے
تو خدمت گزار ہے، تو ڈیوٹی بردار ہے، تو ساتھ ساتھ رہتا ہے. کہتا ہے میں ساتھ نہیں رہتا، یہ مجھے ساتھ رکھتے. کہتے ہیں میں کیا جانوں، میں کیا جانوں، میں کیا جانوں. ایسا نہیں میں نے بات کی، میں علم ذمہ داری آپ کے ذمہ ایک اور نقطہ لگانے لگا ہوں. غور کیجئے گا، میرے سارے یہ جملے ان کی فکر کے لیے ہیں، غور کے لیے ہیں. جب ایک دفعہ یہ علی نے 40 بندوں سے وعدہ کیا تھا میں 40 گھروں میں کھانا کھاؤں گا. 40 گھر میں یہ علی پہنچے. اگلے دن بندے سامنے آئے، فخر سے کہنے لگا ایک بندہ آج یہ علی رات میرے گھر تھا. دوسرے کہتے نہیں یہ علی تو میرے گھر تھا. تیسرا کہتا نہیں یار تو غلط کہہ رہے، یہ علی تو میرے گھر تھا. یہ میرے تیرے میں تھوڑا سا گرم ہونے لگ گیا. ہونے کا تم ٹھیک نہیں کہتا، علی میرے گھر تھا. آگے مل گیا سلمان کہتے ہیں لڑائی کس بات پہ؟ کہا علی پہ. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی یہ کہتا علی میرے گھر تھا، میں کہتا ہوں میرے گھر تھا. تم بتاؤ علی کہاں تھے؟ کہتا میں تو کہتا ہوں ہر گھر تھا. مہربانی، میں تو کہتا ہوں مہربانی، شکریہ یار آپ کی توجہ کے ساتھ. میں تو کہتا ہوں ہر گھر. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ تو بتا کہاں تھے؟ کہتے اگر میں نے بتایا علی اس وقت کہاں تھے تو تم نہیں مانو گے، لیکن صرف اتنا ضرور کہتا ہوں ایمان سے بتاؤ تمہارا شیطان پہ ایمان ہے کہاں ہے؟ کیا مدینے میں کتنے گھر ہیں؟ کیا اتنے گھر ہیں؟ کیا ہر گھر میں جا کے شیطان بیٹھا سکتا ہے؟ کیا بیٹھا سکتا ہے؟ کہتے افسوس ہے تم پر، ہر گھر میں شیطان کا آنا مانتے ہو، رحمان کے رحمان نمائندے کا آنا نہیں. شیطان کا آنا مانتے ہو، رحمان کے رحمان نمائندے کا. مجھے بتانا آگے کتنا ٹائم لگے گا اور کتنا دیر میں پہنچ رہے. ذرا اچھے لوگ ہیں، تھوڑی دل کی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں. ضرور پڑھو انشاءاللہ. پہلے بھی مولانا کہتے ہیں ان کی ارینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، ذرا پوچھ لو آگے مطلوب سے. مجھے اشارہ کرنا ہے، توجہ میری طرف رکھیے. ابھی تنہیدی میں نے گفتگو شروع کی ہے، میرا دل ہے کچھ اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو شروع ہو. ہاں یہ آپ پہلے بھی جانتے ہیں، دوبارہ بھی میں عرض کیے دیتا ہوں. ایک مقصد، ایک درد، ایک پیغام لے کے میں حاضر ہوتا ہوں سندھ کی دھرتی میں اس وقت جب میرا مولا مجھے بھیجے. میرے آنے کو معمولی نہ سمجھا کرو، نہیں میں ایسے نہیں. ہر بندے کو گھر پیارا ہے، بستر پیارا ہے، آرام پیارا ہے، پیسہ ہو تو پیسہ پیارا ہے. میں کیوں نکلتا ہوں سوچنا ضرور. میں ان لوگوں کی طرح بھی نہیں جو کسی اور مقصد کے تحت نکلتے ہیں. میرا مقصد صرف ایک ہے، یہ موالی شیعہ بن جائیں، امام کا جتنا وقت رہ گیا وہ کم ہو جائے. بندوں نے تو کہہ دیا نا صرف چند بندے امام کے لشکر میں ہوں گے. میں پوری دنیا کو موقع دیتا پھر رہا ہوں. آؤ امام زمانہ وہ کریم ہے، چاہے جتنا بھی ہمت کر لو، جتنے بھی بڑھ جاؤ. یہ اس کا بیٹا ہے جس نے کربلا میں 71 کے 72 کیے تھے. مولانا میں انٹرنیٹ ٹی وی پہ بیٹھا ہوں، سوال ہوا امام زمانہ آئیں گے تو وہ ایک نہر ہے، وہ خون سے بھری جائے گی. فلاں لوگوں کے خون، امام آگے ان کو ذبح کریں گے، خون سے بھری جائے گی. میں نے وہاں بیٹھ کے پوری دنیا میں اعلان کیا. میں نے کہا بات سنو، امام کا فرمان حق ہے، اس میں شک نہیں، لیکن اگر ہم اپنا رویہ بدل لیں، اپنی سوچیں پاکیزہ کر لیں، اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کر لیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی عزت کرنا شروع کر دیں، اس میں شک ہی نہیں ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن سیدہ کا لال ہمیں بنا دے گا. اگر ہم اپنے رویوں میں تبدیلی بھی آئے تو ایسا ہے ہی نہیں کہ امام ہم پہ شفقت نہ فرمائے، کیونکہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا. وہ بند ہو گیا تو وہ کھلنا بہت مشکل ہے. طبیعت گھبرا تو نہیں گئی، پریشان تو نہیں ہو گئے. آؤ کربلا چلتے ہیں. ابھی بس اپنی پڑھنے 2-4 باتیں میں اور کر لوں پھر. پوری کربلا خلوص کے گرد گھومتی ہے. پوری کربلا کچھ نہ کچھ دینے کے گرد گھومتی ہے. پوری کربلا میں ایک عاشق بھی سوالی نہیں، دینے والا ہے.
کوئی عاشق نہیں جس نے حسین کی آگے ہاتھ پھیلایا. مولا میں اپنے آپ کو آپ پر قربان کرنے آیا ہوں, مجھے ملے گا آگے کیسے ہوں گے, مجھے نتیجہ کیا ملے گا, کیا مجھے جنت میں اعلیٰ مقام ملے گا؟ مولا میں مر گیا, میں شہید ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ ینگ بلڈ نوجوانوں, اسپیشل میسج فار یو. بھائیو یہ بڑا اہم میسج ہے, خدا رکھ کر بلا کو سمجھو. ایک بھی عاشق حسین ایسا نہیں جس نے لے اور دے کی بنیاد پر ڈیوٹی کی ہو. بڑی کوشش کی مجھے کہیں نہ کہیں کوئی جملہ ملے, ابھی تک نہیں مل سکا. بڑی کوشش کی, جس عاشق کو بھی دیکھتا ہوں وہ یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے, حسین یہ ایک زندگی ہے, اس جیسی 70 بھی مل جائے وہ بھی تیرے اوپر قربان. یہ معمولی بات نہیں, یہ معمولی جملہ ہے سید, یہ بہت بڑا جملہ ہے. 70 بھی زندگیاں مل جائیں حسین تیرے اوپر بھی قربان. اچھا بات سنو, میری دشمن ہے, میری جان کی میری ذات کی دشمن ہے, میں تو کہتا تم چھٹی کر دو, چلے آقا ہم نے نہیں جانا. اچھا ایسا کرو تم میری رضا لے جاؤ, میں راضی ہوں, میں تم جو میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے بیٹھے ہو وہ بیعت بھی میں واپس لیتا ہوں, میں تمہیں جنت بھی دیتا ہوں. جیسے نہیں مجھے بات بھول جائے کہ بیعت والی بات بہت ضروری ہے, میں چاہتا ہوں ریت تک پہنچ جائے. آگے ان کا نصیب ہے, مقدر ہے, یہ اس پیغام کو خالی لوٹاتے ہیں یا اپنے دلوں میں بیٹھا. حکم ہے اپنے امام کی بیعت کرو. آج بھی حکم ہے اپنے زمانے کے امام کی روزانہ صبح صبح اٹھ کر بیعت کرو. کرو سوال, سید کیسے بیعت کریں؟ حکم ہے اپنے دائیں ہاتھ کو امام کا ہاتھ قرار دو, بائیں ہاتھ کو اپنا قرار دے کر بائیں کے اوپر دائیں رکھ کے کہو امام ہم بیعت کرتے ہیں, سارا دن تیرے انتظار میں گزرے گا. مولا میں کوئی گناہ نہیں کروں گا, مولا میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا. میں نے سنا ہے تو 2 وجوہات سے خون ہوتا ہے, کربلا والوں پہ, ہمارے اعمال پہ. مولا میں کوئی غلط عمل نہیں کروں گا, سارا دن تیرے انتظار میں گزاروں گا. آج بھی حکم ہے بیعت کرو. کیا چلو صبح صبح اٹھ کے اپنے امام سے بیعت کیا کر. یہ طریقہ آج کے دور میں بیعت کا. پہنچ چلیں گے, بات گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو. بیعت واپس لیتا ہوں, راضی بھی ہوں. جاؤ, اور اگر تمہارے دل کے کسی گوشے میں جنت کی طلب ہے وہ بھی دیتا ہوں. جاؤ, چھوٹی ہے. کائنات کا واحد سپہ سالار حسین ہے. پوری کائنات کے سپہ سالار فوجیں بلاتے ہیں لڑنے کے لیے, حسین چھٹی دیتا ہے. اللہ اکبر, کون جانے حسین کون ہے. کہیں بھی لڑائی ہو کیا کرتے ہیں, فوجیں بلائی جاتی ہیں یا چھٹی دی جاتی ہے؟ بلائی جاتی ہے نا. اور بلاؤ فوج, اور بلاؤ. ہاں حسین نے بلایا. کس کو؟ حبیب بن مظاہر. خط لکھ کے بلایا. سرکار نے لکھا خط میں فقیہ. اب اس خط پہ میں چلا گیا, بات دور چل جائے گی. صرف اتنا کہوں گا حبیب بن مظاہر کو بلایا. میں نے مولا سے خیرات جو مانگی, میں نے کہا مولا, وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, مولا حبیب بن مظاہر کو کیوں بلایا؟ بزرگ صحابی تھے, ویسے بھی جنتی تھے, ویسے بھی کمال کے معیار پہ فائز تھے, کی رسول کی زیارت بھی کر چکے تھے. مولا ان کو کیوں بلایا کربلا میں؟ دو جواب, سنبھال لو گے؟ ابھی تک میں نے بات نہیں کی, نہ سنبھال سکو تو میں نہیں دیتا. امام کا جو جواب کریمی کا, دیکھیں باتیں تخیل میں شاعر بھی کرتے ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں ایسی بات کتاب میں نہیں لکھی, میں نے بھی اپنے امام سے کی. جو جواب آیا میرے سامنے کاغذ پہ وہ یہ آیا, اگر میں حبیب ابن مظاہر کو سرفراز نہ کرتا, آنے والے بوڑھوں کو کیسے پتہ چلتا حال میں ان کی صدا پہ جواب کیسے دیا گیا. آنے والے بھور کے بزرگوں کو کیسے پتہ چلتا نصرت کیسے کی جاتی ہے. اللہ اکبر. بلایا سے باقی کسی کو نہیں, سرکار نے چھٹی دی. جاؤ جاؤ, بسم اللہ بسم اللہ.
میرے امام نے بزرگوں کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا. یہ نہیں کہ صرف جوان نصرت کر سکتے ہیں. سرکار نے حبیب اللہ کو موقع دے کر کائنات کو بتا دیا نصرت کرنے کے لیے سن کا ہونا، بوڑھا ہونا، بچہ ہونا ضروری نہیں، اندر میں محبت کا جوان ہونا ضروری ہے. کوئی سپہ سالار فوج کو چھٹی نہیں دیتا، مگر حسین بیٹھا چھٹی دے دے، چلے جاؤ ناراض جاؤ. جو بچ گیا انہوں نے کیا کہا؟ آقا ہم نے نہیں جانا. چلے جاؤ نا. کہا ہم نے نہیں جانا. یہ دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں، وہ دیتا ہوں. کہا ہم نے نہیں جانا. کہا میں راضی ہو گیا تو میں اللہ بھی راضی ہو جائے گا. میں راضی بھی ہوں، چلے جاؤ. کہا کہ ایسے موقع پر تیرے سے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، تو چاہیے. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا. مانگنا چاہتے علاؤ کل شین قدیر کا نمائندہ تھا حسین، مظہر تھا حسین. مانگنا چاہتے حسین ٹھیک ہے ہم جا رہے ہیں، ٹھیک ہے یہ بھی لے کے جا رہے ہیں. مل جاتا نہیں گئے، بیٹھے بھی رہے. کہتے سرکار یہ چیزیں نہیں چاہیے، ہم سے جانا نہیں مگر یہ دے دے، وہ بھی مل جاتا. ہاں انہوں نے ایک چیز مانگی مولانا، ایک چیز مانگی کربلائیوں نے. کیا؟ بار بار جب فرمایا نا مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ، انہوں نے ایک چیز مانگی. آقا اگر دینے پہ ہی تلا ہے، ایک کرم کرنا، ہمیں اپنے آپ سے جدا نہ کرنا. اگر شفقت پہ تلا ہی ہے، ہو گیا کیا قائم کر کیسے سے اب یہ کیا؟ اچھا دینے پہ قریبی کرنے پہ تلا ہے، رحم کرنا، ہمیں جدا نہ کرنا. میں مدرس پڑھ کے چلا جاؤں گا، مولانا سے بندے پوچھنے لگ جائیں یہ مولانا سید ایک علمی بات کر گیا، ہمیں پریشان کر گیا. کربلا والوں نے مانگا تھا قرب، جنت بھی نہیں دی، رضا بھی نہیں دی، بیعت بھی واپس نہیں کی. انہوں نے مانگا تھا قرب، حسین تیرا قرب، حسین تیرا قرب. کہاں ہے وہ؟ مولانا کے جواب دینے سے پہلے میرا جواب سنتے جاؤ. اگر کربلا والوں کو ڈھونڈنا ہے، انہوں نے مانگا تھا قرب. اگر کربلا والوں کو تلاش کرنا ہے تو کربلا کی مٹی غور سے دیکھنا، جہاں حسین وہاں بہتا. سلام مہربانی. جہاں حسین وہاں بہتا. کربلا پوری کی پوری گھومتی ہے بے لوث پن پہ. کوئی ایک بھی ایسا نہیں کہ جس نے حسین سے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے مزاج بھی کربلائی بننے چاہیے، ورنہ کربلا سننے کا کوئی فائدہ نہیں. بھائی رول علماء کے ثواب تو لے جائیں گے، حسین ہی نہیں بن سکے گے. کربلائی بننے کے لیے کربلائیوں کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے. ہاں کربلائی مزاج پیدا کرنا ضروری ہے، ورنہ ادھورے رہ جائیں گے. کربلائی مزاج پیدا ہو گیا تو کمال ہو جائے گا. وہ کیسے مزاج پیدا ہوگا؟ مصلی پہ بیٹھے کربلائی مزاج. اللہ ہم نے تیری توفیق سے نماز پڑھی، اللہ تیرا بہت احسان، تو نے ہمیں نماز کے قابل بنا ہے. پروردگار ہم تیرے شکر گزار ہیں. پروردگار اگر میری قلیل عبادت تیری بارگاہ قبول ہو جائے، مجھ حقیر کو زمانے کے حسین سے ملا دے. یہ خلوص پر مجھے اپنے زمانے کے حسین سے، اگر میری عزاداری، اگر میری جملہ عبادات تیری بارگاہ قبول ہو جائے، میں بھی اپنے وقت کے حسین کا ناصر بن جاؤں، حبیب کی طرح، اور کی طرح، جون کی طرح. حسینی بن جاؤ. امام زمانہ تمہیں منتظر ہیں. پچھلی دفعہ بھی میں آپ کے لیے دعائے عہد لے کے آیا تھا، شاید یاد ہو. بھائی اشارہ کر رہے ہیں ہم نے نکلنا ہے، آگے دیر ہو رہی ہے، لیکن مجھے اجازت دیجیے گا میں 5-10 منٹ مجلس کے بعد بیٹھوں گا. بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، میں پچھلی دفعہ بھی تھوڑی دیر بیٹھا تھا. اعلیٰ لوگ ہیں، 2-4 باتیں ضرور ان سے کریں گے. اگر کوئی ان کا سوال ہوا وہ بھی میں خدمت میں جواب پیش کروں گا. بس اس سے زیادہ نہیں. دعائیں آپ کے لیے لے کے آئے تھے پچھلے سال، پچھلی دفعہ بھی جب آئے تھے، اب بھی دوبارہ لے کے آئے ہیں. حدیثے کے ساتھ دعائیں قمائل پڑھتے ہو خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاد الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعائے عہد کہتے ہیں.
جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو 40 دن کم از کم نماز تلاوت کرے گا یا کرے گی، ہم کرتے ہیں وہ مر بھی گیا، ہمارا مہدی اس کی قبر پہ آئے گا، آ کے کہے گا اٹھ میں آ گیا۔ میرے خیال میں ایک مومن کی معراج یہ ہے کہ صاحب معراج کا بیٹا اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھائے۔ اللہ اکبر، یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ امام زمانہ قبر پہ اٹھ، یہ بھی عرض کرتا جاؤں یہاں کے مومنین، خدا جانتا ہے ہر قبر پہ امام نہیں آئیں گے، صرف اس قبر پہ آئیں گے، بیٹھتا امام کے لیے ہوگا، چلتا امام کے لیے ہوگا، اپنی نگاہیں پاک کرتا ہوگا امام کے لیے، کسی کی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتا ہوگا امام کے لیے، آپس میں محبت کر کے رہتا ہوگا، حسن سلوک سے رہتا کے لیے، کاروبار کرتا ہوگا امام کے لیے، نوکری کرتا ہوگا امام کے لیے، مجلس میں بیٹھتا ہوگا انتظار امام کے لیے، جلوس میں چلتا ہوگا انتظار امام کے لیے، آگے کہیں گے اٹھ میں آ گیا، بندہ کہے گا مولا میری قبر پر، فرمائیں گے تجھے نہیں پتا میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو رکھتے کسی کا نہیں، انتظار بھی کرتا، تجھے نہیں پتا میں خون حسین کا منتقم ہوں۔ آؤ وہ لشکر حسین کے قتلوں کے بدلے جس قبر پہ امام آئیں گے، امام بندے کو آ کے تلوار دیں گے، یہ تیرا انعام، حسین کے قاتلوں سے بدلہ لینا یہ تیرا انعام۔ بندہ کہے گا مولا میرے لیے؟ فرمائیں گے ذرا غور سے دیکھ، ساری دنیا نے جنازے پڑھ کے باپ نے بیٹے کا، بیٹے نے باپ کا رشتہ ختم کر دیا حاضر میت کہہ کر، دیکھ تو حلالی تھا نا، ذرا غور سے دیکھ تیرے لیے تلوار جو آئی ہے اللہ نے تیرا نام بما والد لکھا ہے، یہی تو حلالی ہونے کا ثبوت ہے۔ تلوار نازل ہوگی ہر ناصر امام کے لیے، دل کرتا ہے وہ تلوار اٹھا کے امام کے ساتھ چلے، بس تبدیلی آنی چاہیے، بس دل نرم ہے، دل دکھی ہے، جب سے کربلا امام مظلوم آئے ہیں 2 محرم سے دل اتنے دکھی ہیں۔ ہر مومن کا روحانی رشتہ ہے کربلا سے، کربلا کا ذکر آئے، کربلا کا تذکرہ آئے، فوراً آنکھیں جھلک پڑتی ہیں، بڑا روحانی رشتہ ہے۔ اللہ اکبر، پہنچے نا امام 2 محرم کو کربلا، لکھا ہے تاریخ میں بنی اسد کے لوگ آئے، امام کو آ کے سلام کیا، یا ابن رسول اللہ آپ آئے ہیں، لیکن ٹھنڈی آب بھر کے بنی اسد کے لوگوں نے جملہ کہا ہے، رسول کا بیٹا کیا مجبوری تھی، مستورات کیوں لے کے آیا ہے، مخدرات عصمت کیوں لے کے آیا ہے، رسول کی بیٹیاں کیوں لے کے آیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں عظیم مشن چھپا ہے، نانے کا حکم تھا۔ اچھا بیٹھے، سرکار نے جاگیر خریدی، آپ کو پتہ ہے 60,000 دینار میں، نام کرنے کا وقت آیا، سیدھے آئے شریکت حسین کے پاس، علی کی علی بیٹی کے پاس، اور محمد کی ماں کے پاس، بہن ہم نے جائیداد خرید لی ہے، اب یہ نام کرنی ہے۔ بہن کہتی ہے آپ کا اور میرا مشترکہ شہزادہ ہے علی اکبر، یہ کربلا علی اکبر کے نام پہ کرتے ہیں۔ بنی اسد والو طویل مضمون نہیں پڑھنا، سن بیٹھے ہو، کئی دفعہ سنا ہے، یہ کربلا کی تاثیر ہے، ایک مضمون کو کئی دفعہ جو سنا جائے پھر نیا لگتا ہے، پھر نیا لگتا ہے، پھر نیا لگتا ہے۔ بنی اسد والو تمہارے ذمہ 3 کام، جی ہمارے اس مقام پر لوگ زیارت کرنے آئے ہیں، تمہاری ڈیوٹی ہے ان کو مہمان ٹھہرانا، ان کی خدمت کرنا، شرائط رکھی سرکار نے، جانے لگے کے لوگ سرکار تھی، ہمارے گھر کی عورتوں کو پتا چلا ہے رسول کی بیٹی
ان کا دل چاہے کہ کیوں نہ یہاں سلام کر لیا جائے. شام کو ہماری عورتیں مولا فرماتے بھیج دینا. کوئی شام آ گئی عورتیں منیسب کی عورتیں قافلہ بنا کے آ گئی. سرکار نے عورتوں کو حکم دیا اندر چلی جاؤ شہزادیوں کے پاس. عورتوں کے ساتھ تھے چھوٹے چھوٹے بچے. چھوٹے چھوٹے بچے. کیا مظلوم ہو گیا تھا حسین, کتنا غریب ہو گیا تھا حسین. چھوٹے چھوٹے بچوں کو رو کے کہتے ہیں بچوں آؤ تم میرے ساتھ بیٹھ جاؤ. بچے بیٹھ گئے. بچوں سے سوال کر کے کہتے ہیں بچوں تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ بچے کہتے ہیں نہیں. چھوٹے بچے معصوم فرماتے ہیں بچوں جن کا کلمہ پڑھتے ہو نا میں اس نبی کا بیٹا ہوں. بچوں ٹھیک اس دن آج جمعہ ہے 3 محرم ہے, ٹھیک اس دن 10 محرم جمعے کا دن ہوگا. بچوں تم نے آنا ہے, آئے تم نے ضرور آنا ہے. بچوں کھیلتے کھیلتے آنا, جتنے بھی تم ہو کہ ایک چھوٹا سا کام تمہارے ذمہ لگا رہا ہوں. جی فرمائیے. بچوں اپنی پلو میں ریت ڈالنا, ریت ڈال کے یہاں آ جانا. یہاں ہم ملیں گے اس کیفیت میں نہیں, کسی کا بازو ہوگا, کسی کا جسم کا کوئی حصہ ہوگا, یہ بکھری ہوئی لاشیں ہوں گی. ضرور آنا بچوں, اپنے پلوں میں ریت ڈال کے آنا. ہم پہ ریت ڈالتے جانا, تمہاری کھیل ہو جائے گی, ہمارا دفن ہو جائے گا. روتی آنکھوں سے دعا مانگو کریں گے مظلوموں کا وارث جلدی ہے. آکے امت سے پوچھے میرے گھر والوں کا قصور کیا تھا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد و